السلام علیکم بچوں، میں آج آپ کے لیے ایک اور دعا لے کر آئی ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یہ بھی دعا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتے جا رہے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ میری یہ خدمت قبول کر، تو بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے، پھر اس کے بعد یہ بھی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمانا۔ ان کی دعائیں بہت ہی زیادہ کنسائز ہیں، اور میں آپ کو جو آج ایک دعا بتانے لگی ہوں یہ اس کے علاوہ ہے۔ دعا کچھ اس طرح سے ہے، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ یہ سورہ شعراء میں ہے، 83 آیت سے لے کے 85 تک، 83، 84 اور 85۔ انتہائی بہترین دعا ہے، اور میں اس کی اب تھوڑی سی آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، کہ یا الہی، یا میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور صالحین میں شامل کر، یعنی نیک لوگوں میں۔ حکمت عطا کر کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یا اللہ تعالیٰ مجھے مزید فہم عطا کر اور مجھے بہت زیادہ علم عطا کر، اور ایسی حکمت عطا کر کہ میں کسی بھی کام کا فیصلہ، حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ رائٹ ٹائم پہ بندہ کرے اور رائٹ ڈیسیژن ہو۔ یعنی کوئی بھی کام ہم کرنے لگتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ڈیسیژن چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ہم رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن ڈیسیژن کرنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک ہمیں کسی چیز کی گہرائی کے بارے میں ہی پتہ نہیں ہوگا تو ہم ڈیسیژن کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے سب سے پہلے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ مجھے علم عطا فرما، حکمت عطا فرما، یعنی مجھے باتوں کی گہرائی تک جانے کی ایک حکمت عطا فرما، یعنی میں کسی بھی چیز کی باتوں کی گہرائی میں جا سکوں۔ اور یہ دعا جو ہے یہ دنیا کے لیے بھی بہت بہترین ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ اس کے بعد یہ کہ نیک لوگوں میں شامل کر۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہمیں علم ہوگا اور ہمارے اندر حکمت ہوگی تو پھر ہمارے کام بہت سارے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہم صحیح طرح ڈیسیژن نہیں کر پاتے تو پھر ہمارے کام اتنے آسان نہیں ہوتے، پھر بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جب کوئی ہمارے ساتھ کوئی برے اخلاق والے بندے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ دوست بن جاتے ہیں ہمارے، تو پھر بھی ہمیں بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہمارا کوئی صالحین کا ساتھی، ہمارے جو ساتھی ہیں وہ صالحین میں سے ہوں گے تو پھر تو آٹومیٹیکلی ہماری ایک تو سوسائٹی ویسی ہو جائے گی، یعنی کہ ہم خود بھی ویسے ہو جائیں گے، ہم خود بھی نیک ہو جائیں گے، نیک کام کرنے لگیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ہماری ان کے ساتھ کوئی ایسی چپکلش نہیں ہوگی۔ اور اگر ہمارا ساتھ کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو برے لوگ ہیں تو پھر ہمارے اندر بھی ایک تو ان کی عادتیں بھی شامل ہو جائیں گی، دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے آپس میں بھی ہماری لڑائیاں بھی ہوگی، ہم تجسس بھی کریں گے، ہم گالی گلوچ بھی کریں گے، دوسروں کو اذیت بھی دیں گے، غیبت بھی کریں گے، چغلیاں بھی کریں گے، تو ہمارے ایک تو گناہ بہت زیادہ ہوتے جائیں گے، پھر دوسرا آپس میں بھی ہم لوگ لڑائی جھگڑے کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی برا بندہ ہمارا ساتھی بن جائے، جیسے اگر ہم بس میں بھی جا رہے ہیں یا کسی بھی جگہ جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو گھر آ کے تو اس کا نکلتا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا برا بندہ تھا، اس نے یہ کیا وہ کیا۔
تو ساری زندگی کا ساتھ یا آخرت کا ساتھ اگر ہمارا صالحین کے ساتھ ہو تو ہماری تو دنیا بھی جنت بن سکتی ہے، اور آخرت تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اگر جنت میں لے کے جائیں تو جنت میں تو ویسے تو صالحین ہی ہوں گے، لیکن وہاں بھی درجے ہوں گے۔ صالحین جو ہے یہ زیادہ تر انبیاء ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد صدیقین کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد شہداء کا آتا ہے، اور صالحین یعنی کہ سب سے اعلیٰ درجہ۔ تو حضرت ابراہیم جو ہیں ویسے بھی اپنے ماحول کے اندر جب وہاں سے انہوں نے ہجرت کی تھی تو بالکل تنہا تھے، تو انہوں نے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب جو بھی میرا ساتھی ہو وہ صالح ہی ہو، وہ نیک ہی ہوں، یعنی مجھے آگے جا کے بھی برے لوگوں کی صحبت میں نہ ڈالنا۔ تو یہ مجھے تو انتہائی درجے کی بہت ہی گہری دعا لگتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے انہوں نے کہا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یعنی یا اللہ تعالیٰ جو میرا تذکرہ ہو نا میرے بعد، میرے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد جب لوگ میری باتیں کریں تو وہ اچھی ہی میرے بارے میں باتیں کریں اور وہ سچی باتیں ہی کریں، یعنی میرے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا ہی کر دے، اس میں فرق نہ رہے، میں حقیقی معنوں میں اچھا ہو جاؤں، جو میری بات ایسے اچھے لفظوں میں کرے وہ سچ کہہ رہا ہو، یہ نہیں ہے کہ میں جھوٹے کام کر رہا ہوں اور کوئی میری ایسے ہی تعریف کرے، ایسی نہیں، ریاکاری والی تعریف نہ ہو، میری تعریف بھی سچی ہی ہو۔ انتہائی بہترین ہے یہ کہ ہم کام ہی ایسا کریں کہ جب کوئی بھی ہمیں دیکھے یا سنے تو وہ ہمارے بارے میں تعریف ہی کرے۔ اس کے بعد جو تیسری انہوں نے دعا یہ وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیم، یعنی اے میرے رب مجھے تو جنت کے وارثوں میں شامل کرنا۔ اب جنت تو بہت ہی بہترین جگہ ہوتی ہے، ایک تو جنت میں ایک تو پہلے صالحین میں شامل کرنا، پھر تذکرہ کریں لوگ تو بہت اچھی بات کا کریں، پھر جب جنت میں بھی جائیں تو وہاں بھی نعمتوں بھری جنت ہو۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن جنت کی نعمتوں کی تو کیا ہی بات ہے نا، جنت میں تو ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ تو پھر وہ جب ہم اچھے کام یہاں کریں گے تو وہ ہمیں وراثت میں جنت ملے گی، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہی تو نکالا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری بات مانتے ہیں کہ نہیں، اور پھر ہمیں زمین پہ بھیجا تھا۔ جب ہم اچھے کام کر کے جائیں گے تو پھر وہ تو ہماری وراثت میں ہمیں ملے گی نا۔ تو وہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اس جنت میں بھیجنا جو نعمتوں بھری ہو، اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں۔ اب نعمتیں کون کون سی؟ یعنی کہ کھانے پینے کی، رہنے کی، کسی ساتھی کی، یعنی ہر طرح سے وہ میرے لیے ایسی ہو کہ میں ہر وقت تیری تعریف ہی بیان کرتا رہوں۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا تو انہوں نے بھی جو بعد میں دعا کی تھی وہ یہی تھی اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، یعنی مجھے ساتھی دینا جو ہے صالحہ، دنیا میں بھی صالحہ ساتھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعائیں ساری پوری کی، اور جیسے سورہ صافات میں بھی آتا ہے 108 سے 110 تک کہ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور سلامتی ہو ابراہیم پر۔ تو اچھا بچوں، آج کی دعا میرا حال اتنی ہے، میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں، اور بہت ہی بہترین دعا ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ اور بچوں یہ 3 آیات ہیں، اگر آپ یہ تینوں آیات یاد کر لیتے ہیں تو آپ نماز میں بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، اور نماز میں پڑھنا تو انتہائی بہترین ہوتا ہے، پھر تو دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہی پوری ہوتی ہیں۔ اچھا بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔